بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے انٹر پارٹ 1 سبق نمبر 6 اوور کوٹ کا خلاصہ۔ یہ سبق ایک افسانہ ہے۔ افسانے کو انگلش میں شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ افسانے میں کردار تو اصلی یعنی انسان ہوتے ہیں، لیکن جو کہانی ہے وہ فرضی تخلیق کی جاتی ہے، اور اس میں جو اس کا رزلٹ ہے، جو اس کے نتائج ہیں، وہ قاری پر چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک افسانہ پڑھنے کے بعد اس سے کیا نتائج اخذ کرتا ہے۔ عموماً جو افسانے لکھے جاتے ہیں وہ امیر اور غریب طبقے ایک بنیادی فرق ہے، اس موضوع پر قلم فرسائی کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سبق اوور کوٹ، اس کے اندر بھی غلام عباس نے ایک غریب طبقے کے نوجوان کو امیروں کی برابری کرتے دکھایا ہے، اور جب غریب طبقہ امیر کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب اس کا پول کھلتا ہے، اس کا ملمہ سامنے آتا ہے، تو جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور امیر طبقہ جو ہے وہ اپنی شان و شوکت اور آن بان شان کے ساتھ اپنی جو آزاد زندگی ہے وہ اسی طرح گزارتا رہتا ہے، اور غریب بیچارے کو اپنے منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ اس سبق کے مصنف جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ غلام عباس ہیں، اور اس سبق کا ماخذ جاڑے کی چاندنی ہے۔ آئیے اب سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جنوری کی ایک سرد شام، ایک خوش لباس نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پہنچا۔ وہ خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا، اور اس نے بادامی رنگ کا کوٹ، سر پر ہیٹ، گلے میں سلک کا گلو بند اور ایک ہاتھ میں بیت کی چھڑی پکڑ رکھی تھی جسے وہ مزے میں آ کے گھمانے لگتا۔ سخت سردی کے باوجود وہ بہت اطمینان سے چل رہا تھا۔ کوئی تانگے یا ٹیکسی والا اس سے کہیں جانے کا پوچھتا تو وہ ٹال دیتا۔ جوں وہ چیرنگ کراس کی طرف بڑھا، اس کی طبیعت کی شوخی میں اضافہ ہونے لگا۔ راستے میں وہ گھاس پر بچوں کو کھیلتے دیکھ کر رکا اور پھر سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ سامنے سے گزرتے ہر وضع اور کماش کے لوگوں کو دیکھتا رہا، مگر کسی سے متاثر نہ ہوا۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ خاصا پرانا ہونے کے باوجود صاف ستھرا تھا، اس پر سلوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ نوجوان نے سگریٹ خرید کر پیا اور پھر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ راستے میں ایک چھوٹے سے بک سٹال پر اس نے کئی رسالے دیکھے، مگر انہیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ قالینوں کی دکان میں بھی داخل ہوا اور ایک ایرانی قالین کی قیمت پوچھی، مگر خریدے بغیر باہر نکل آیا اور آگے چل دیا۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا، لیکن اس کی شوخی میں فرق نہ آیا تھا۔ اس نے کئی چہروں کو دیکھا تھا، مگر کسی سے متاثر نہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ سڑک پار کرنے لگا۔ ابھی اس نے آدھی سڑک ہی پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ایک لاری اسے کچل کر میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لوگ اسے کسی طرح کار میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسوں نے اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا اور اس کے کپڑے اتارنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں کہ نوجوان نے اوور کوٹ کے نیچے صرف بنیان پہن رکھا تھا۔ پھٹی ہوئی پتلون کو ایک پرانی ٹائی سے باندھا ہوا تھا، اور چمکدار بوٹوں کے اندر دونوں پاؤں کی جرابیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں، جن میں سے اس کی میلی ایڑیاں جھانک رہی تھیں۔ اس وقت تک نوجوان دم توڑ چکا تھا۔ اس کے اوور کوٹ کی جیب سے سیاہ کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، آدھا سگریٹ، ڈائری، گراموفون ریکارڈ کی ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار نکلے، لیکن افسوس کہ اس حادثے میں اس کی چھڑی کہیں کھو گئی تھی۔